السلام علیکم۔ وعلیکم ہم السلام۔ یہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اوکے۔ یہاں ہر سال چاند دیکھنے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو سے زیادہ باڈیز ہیں جو کہ چاند کا فیصلہ کرتی ہیں، جن میں سے صرف ایک چاند دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے اور باقی دو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں پلیز رہنمائی فرمائیے گا کہ اس میں کتنی سختی اور کتنی آسانی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ دیکھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا بالکل منع نہیں ہے، کرنا چاہیے، صحیح۔ لیکن اس طرح استفادہ کرنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا باطل ہونا لازم آ جائے، وہ مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کر فرمایا کہ افطار کرو، چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو، یعنی چاند دیکھ کر ہی رمضان ہو، چاند دیکھ کر عید ہو، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اور اس کے لیے واضح طور پہ فرمایا 29 کو نظر آ جائے تو ٹھیک، 29 کی گنتی پوری کر لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن کیلنڈر سے اگر آپ کریں گے، بالکل یہ اہتمام ہی چھوڑ دیں گے تو یہ ابطال نص لازم آئے گا، اور یہ قطعاً غیر مناسب۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کیس میں یہ کیا کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو باڈیز ہیں، ایک چاند دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے اور ایک سائنس اور ٹیکنالوجی فیصلہ کرتی ہے، ان کو کس کو فالو کرنا چاہیے آسٹریلیا میں؟ سنت کے قریب ہے اس کو، کہ جو کہ چاند دیکھ کے بالکل جو چاند دیکھ کے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سیم بالکل یہی ہے کہ اچھا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ یہ استفادہ کر رہے ہیں کہ ہم ذرا سا اس جگہ کے قریب ہو جائیں کہ جہاں پر امکان ہے کہ رؤیت ہو سکتی ہے، تو آپ سائنس سے بالکل استفادہ کریں۔ الشمس والقمر بحسبان ہے نا پروردگار عالم نے کہا، تو آپ اس کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ اس میں جو معیارات دیے گئے ہیں اس کو فالو کر لیں۔ بعض فقہاء نے ٹیلیسکوپ وغیرہ کی بات کی ہے، لیکن مین اسٹریم کے اندر جیسے مثال کے طور آیت اللہ سیستانی ہے، وہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، وہی دیکھنے کا نیکڈ آئی سے دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا 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 اچھا، یہ تو ایک تفریق ہو گئی نا کہ ایک گروپ ہے جو ایسے دیکھتا ہے، ایک گروپ اگر ایسی کوئی تفریق نہیں ہے پھر بھی اگر معذرت، ابھی ہم اکثر دیکھتے ہیں جناب، وہ یو کے میں ایک باڈی نے کہا ہے کہ کل عید ہے، ایک باڈی نے کہا ہے پرسوں عید ہے۔ اب اگر دونوں ایک ہی مروجہ، ایک ہی طریقہ آزما رہے ہیں، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، تو میں اگر یو کے میں رہتا ہوں یا پاکستان میں بھی رہتا ہوں اور ایک باڈی کہہ رہی ہے کہ کل عید ہے اور ایک باڈی کہہ رہی ہے کہ پرسوں عید ہے، تو پھر مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب ایک طریقہ اپنا رہے ہوں تو ہم نے دیکھا اس قسم کا اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ اچھا وہ متفق ہو جاتا ہے۔ اوکے۔ طریقے کے اختلاف کی وجہ سے رائے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لائن چل رہی ہوتی ہے، یو کے میں دو کمیونٹیز الگ الگ منا رہی ہیں، وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک الگ طریقے سے ہاں، ایک کیلنڈر سے سعودی عرب کو فالو کر رہے ہیں اور ایک چاند کو بالکل اس کے رؤیت کے قائل ہیں، اور یہی سنت کے قریب ہے اور یہی سنت کے مطابق بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کچھ لوگ آئے، آپ نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا یہ تو چاند ایسا لگتا ہے 2 دن کا ہے۔ فرمایا ہمیں رؤیت کا حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ 2 دن کا، 1 دن کا، بڑا ہے چھوٹا ہے، رؤیت کا حکم ہے تو ٹھیک ہے بس۔ یہی بالکل بالکل یہی ہے بنیادی طور پر۔ اگر آپ فرض کیجئے کسی کو نہیں پتہ چلا، وہ کوئی گنہ گار نہیں، یعنی اس کو اطمینان نہیں ہو رہا، کسی کے کہنے پر اطمینان نہیں ہو رہا، کسی باڈی کے اوپر بھی اطمینان نہیں ہو رہا مثال کے طور پر، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے 30 روزے پورے کر لے، اور پھر اس کے بعد جو 30 دن پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ سمجھ لے کہ اگلے دن عید ہے۔ جو سیلیبریشنز ہیں ان کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، جہاں پر عمومی طور پر لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے مل لیجئے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ اپنی حکم شرعی پر عمل کیجئے۔ اگر آپ کا عید ہے تو روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا، فطرہ نکالنا ہے وہ اگر آپ پہلے نکال چکے ہیں تو مسئلہ آسان ہے، نماز عید پڑھ لیجئے، وہ دیکھ لیجئے، لیکن اس کو اتنا بڑا ایک ایشو نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہ ہو، بات کرنے کے روادار ایسا بھی ہو نہ ہو۔ جاتا ہے مطلب؟ بہت بدقسمتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ رواداری اور کچھ تحمل اس کی گنجائش چھوڑنی چاہیے۔ تو وہ آسٹریلیا کی بات بھی ہوگی، یو کے کی بھی ہوگی، پاکستان کا بتا دیں، مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کی مزید بہت ڈیٹیل تو اس میں جائے بغیر، وہ ظاہر ہوتا ہے ہو اس کی بہت تفصیلات اگر جزیات ہوں، بطور مجموعی یہی کلیہ اپنانا چاہیے کہ بھئی ایک باڈی ہے، اس کا نام ہے رؤیت ہلال کمیٹی، وہ باڈی دیکھتی ہے، وہ باڈی بتا دیتی ہے کہ رؤیت ہو گئی یا نہیں ہو گئی، اس میں تمام مسائل کی نمائندگی ہے، آپ اس کو فالو کر لیں تا وقت ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی ٹھوس وجوہات ہیں اس پہ یقین نہ کرنے کی، پھر آپ اپنا کچھ الگ کر لیں۔ یہ مشورہ ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور عمومی طور پر خود بھی دیکھتے ہیں اور پھر شہادات قبول کی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر بھی کراس کویسچننگ ہوتی ہے تاکہ شہادت بالکل نکھر کر سامنے آ جائے۔ اور جب متفق علیہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو میرے خیال میں اس کے خلاف جانے میں پھر انتشار اور افتراقی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جیسے حضرت نے فرمایا اگر کسی نے رؤیت اس انداز سے کر لی ہے کہ یہاں اعلان نہیں ہو رہا، اس کو چاند نظر آ گیا ہے، تو وہ اپنی رؤیت پر عمل کر سکتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اپنی رؤیت میں عمل کریں، یا اب اس کا یہ بھی فرض ہو گیا ہے کہ یہ پورے محلے کو جا کے یہ بتایا کہ بھائی جان بتا تو سکتا ہے کہ بھئی میں گواہی دیتا ہوں، کوئی قبول نہیں کرے تو پھر یہ نہیں کہ نہیں کرو گے تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے اس پہ عمل کریں، ان کو اپنے پہ کرنے دیں۔ پھر رؤیت ہلال کمیٹی جو بنی ہوئی ہے نا، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نمائندگی انہوں نے سب کو دی ہے، ایون شیعہ علماء بھی اس کے اندر موجود ہے، اور مناسب انداز سے ان کی باتوں کو سمجھا بھی جاتا ہے، اور اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کو رجسٹر بھی
کیا جاتا ہے. زبردست. میں نے اس کے اندر کافی وسعت قلبی مشاہدہ کی ہے کہ کم سے کم اعلانات کی حد تک دیکھا ہے کہ اگر کہیں پر ایسا ہوتا ہے تو وہ اعلان بھی کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. مفتی منیف صاحب کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی انہوں نے اس طرح سے بھی اعلان کیا تھا کہ ہمارے ان دوستوں نے سے اختلاف کیا ہے. اچھا اس کے زبردست. ذریعے سے بھی گائیڈنس مل جاتی ہے. صحیح. پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر فرض کیجئے کہ اس عمومی رائے سے کسی کا اختلاف بھی ہے, آپ اپنے اس اختلاف کے مطابق اپنے وظیفے کو جو ذمہ داری سمجھتے ہیں آپ عمل کر لیجئے. کیوس اس کو وجہ اختلاف نہ بنایا. کیوس کریے. ٹھیک, بالکل.